یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری۔ یا نبی آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، اور اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے، اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے۔ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پھر ایک دفعہ اپنے مقدس دربار کی حاضری سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے سینے میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اجاگر فرمایا، اور اللہ کا کروڑہا احسان ہے اس نے اس پرفتن دور میں بھی ہم کو دین حق اہل سنت والجماعت پر سواد اعظم پر قائم رکھا اور دائم رکھا۔ میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یہ راتیں اتنی بابرکت ہے کہ جس میں قیام کرنا، جس میں عبادت کرنا، شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کے 10 راتیں، کل سے جو ہے ایک ماہ مبارک طلوع ہونے والا ہے جس کو ذو الحجہ، ذی الحج کہا جاتا ہے، حج والا مہینہ۔ اور حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے، یعنی اسلام کی بنیادوں میں اور اسلام کے جو ہے ارکان میں حج شامل ہے۔ ہر صاحب استطاعت کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، استطاعت صرف مالی نہیں بلکہ صحت بھی اس کے ساتھ ہو، وہ اس لائق ہو کہ ارکان حج ادا کر سکے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ تو جو لوگ صاحب استطاعت ہے ان کے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذو الحج ہے، اور اس کے 10 دن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے، یعنی بڑی فضیلت والے دن ہے، یہ بڑی فضیلت والے دن ہے۔ اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت اللہ کے نزدیک بے انتہا محبوب ہے، محبوب ہے۔ اور ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، پہلا عشرہ ہوتا ہے 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، 1 ذو الحجہ سے لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا، ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، 1 سال روزے رہنے کا ثواب ہے۔ اور 9 ذو الحجہ کے روزے کی فضیلت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 9 ذو الحجہ
کہ دن جو روزہ رہتا ہے اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضائل ذوالحجہ کے دنوں کے اور راتوں کی ہیں، اور یہ مبارک مہینہ ہم پر طلوع ہونے والا ہے، ہم پر طلوع ہونے والا ہے، اور یہ پیغام دے رہا ہے قربانی کا، قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اللہ کے خاطر قربان نہ کر دو۔ تو آج آپ دیکھیں، آج بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان کے پاس وقت ہے وہ دینا نہیں چاہتا، انسان کے پاس دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہتا، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بدنی یعنی جسم سے کی جانے والی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں، اور ایک جذبہ ہے اسلام نے جو جذبہ دیا ہے قربانی کا، دیگر آپ کو ادیان میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں ذوالحجہ کا جب مہینہ طلوع ہوتا ہے تو لوگوں میں ایک افراتفری کا ماحول ہوتا ہے کہ بھئی یہ قربانی کا مہینہ ہے، بکرا لائیں گے، حصہ لیں گے، جو بھی ہے XYZ۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہے، دنیاوی خواہشات، آپ کی جو محبتیں ہیں دنیا سے، وہ آپ اللہ کے خاطر ذبح کر دے اور اللہ کے ہو جائے۔ قربانی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کر لیں۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے، صرف بکرا ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گناہوں کو ذبح کر دیں، آپ جو ہے اپنی خواہشات جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے اس کو ذبح کر دیں، آپ حرص کو، لالچ کو، دنیاوی عیش و عشرت کی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جو کر رہے ہیں اس کو ذبح کر دے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے گوشت کو، تمہارے خون کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، نیت اگر صحیح نہیں ہے، نیت اگر درست نہیں ہے تو 1000 بکرے آپ کاٹ لیں، قربانی کا ثواب آپ کو کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصل قربانی یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو، اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم توجہ ڈالتے ہیں کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے گھروں میں، یہ سال اگر ہم نے اپنے والد صاحب کے نام سے قربانی دی تو آنے والے سال والدہ کے نام سے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بڑے بھائی کے نام سے ہوتی، پھر چھوٹے بھائی کے نام سے ہوتی، پھر بہنوں کے نام سے ہوتی، پھر جا کے جو ہے مرحومین کے نام سے دیتے۔ یہ قربانی کا جو ہے موقف جو ہے، قربانی کا جو کانسیپٹ ہے، قربانی واجب کس کے اوپر ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں سیکھنا چاہتے۔ بکرا لائے جس کے بھی نام سے ہو، بس ذبح کر دیے، بس ہم قربانی دے دیے۔ بولے قربانی جو ہے صاحب نصاب کے اوپر لازم ہوتی ہے، جس کے اوپر واجب ہو اس کو قربانی ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ قربانی واجب کس کے اوپر ہوتی ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو۔ بولیے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یعنی جس کے پاس 50,000 روپے ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس 50,000 روپے ہے
اس کے اوپر قربانی واجب ہے. جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور مال تجارت جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، اس کی قیمت اگر جو ہے 50,000 تک پہنچ جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. 2 گھر ہے، ایک گھر میں آپ رہ رہے، دوسرا گھر خالی پڑا ہوا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے. یا پھر اس کو کرائے پہ چھوڑے ہوئے، قربانی واجب ہو جاتی ہے. جی آپ کے پاس ایک کار ہے اور دوسری کار خالی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے اندر مال کا نامی ہونا ضروری ہے، بڑھنے والا مال ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی میں نہیں. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں 10 کمرے ہے، اگر وہ 2 کمروں میں رہتا ہے، 8 کمرے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر 8 کمروں میں رہتا ہے، 2 کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں فضول میں، اس میں نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ کمروں کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اپنے پاس کیا ہے، یہ سال بابا کے نام سے دے دو، آنے والے سال اماں کے نام سے، کچھ بھی نہیں ملے تو دادا کے نام سے دے ڈالو، ایسا نہیں. جس کے اوپر واجب ہے، ایک گھر میں ایک ہی قربانی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک گھر میں بولیے ایک ہی قربانی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک وقت ایک عید پر ایک سال میں 4 قربانی بھی ہو سکتی ہے. والد کے پاس بھی پیسہ ہے، بیٹوں کے پاس بھی پیسہ ہے، اماں کے پاس بھی پیسہ ہے، بہنوں کے پاس بھی پیسہ ہے، تو تمام لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ بھائی بس ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، پورے مالداراں ہیں 4-5، لیکن بکرا لا رہے ایک، حصہ لے رہے ایک. جی وہ حصوں میں بھی بڑا ایسا مسئلہ ہو گیا، ایک ادھر کا آ رہا، ایک ادھر کا، ایک ادھر کا. دیکھیے حصہ اگر لے رہے تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، حصے کے اندر تمام کے تمام لوگوں کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. کوئی شخص اگر گوشت کے خاطر حصہ لیا، صرف گوشت کی نیت سے حصہ لیا، تو پوروں کی قربانی نہیں ہوتی وہاں پہ. اور حصہ جب لے رہے تو عقیدے کا بھی لحاظ رکھیں، عقیدے کا بھی لحاظ رکھنا ہے. پورے ادھر کے ہونا ہے، ایک ادھر کا آ رہا ایک ادھر کا آ رہا نہیں، پورے ادھر کے ہونا ہے، پورے ادھر کے ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ قربانی کر رہے پہلے آپ اس کو سمجھے، آپ اس کو آپ سمجھے. کس کے اوپر واجب ہے قربانی؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے 52.5 تولے. چاندی کیسا تولا ہے ذرا حساب دیکھو، سرچ کرو، اور 52 تولے کے کتنے ہو رہے بولو، تھوڑی دیر میں بول دیجئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک گھر کے اندر اگر والد بھی کما رہے، بیٹا بھی کما رہا، تو دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر والدہ کے پاس سونا ہے، انہی کی ملکیت ہے، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے. جو نابالغ بچے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی آپ پھر سے ایک بار سن لیجئے، صاحب نصاب یعنی چاندی کا نصاب جس کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جس کے پاس ہے، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ماہ ذوالحجہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہوگا. لوگوں میں ایک شوق رہتا، شوق ہونا بھی چاہیے. 41,000 کیسا تولا چل رہا؟ 780 سے چل رہا. 52 تولے کے ہو رہے 41,000، 52.5 تولے کے 41,000 ہو رہے. جی 41,000 روپے ہو رہے، 41,000 روپے ہو رہے. جس کے پاس 41 یا 42 42,000 جس کے پاس ہے، اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے. چاہے وہ آپ کے پاس
کیسی بھی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو یا پھر کوئی مال کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے وہ چیزیں جو استعمال نہیں کرتے اس کی قیمت اگر 42 ہزار تک پہنچتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ قربانی جو ہے اگر میرے اوپر واجب ہوئی تو میں دینا، والد پہ ہوئی تو والد دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سال والد کے نام سے دے دیے، دوسرے سال والدہ کے نام سے دے دیے۔ اور چند لوگوں کا ایک سوال آتا بار بار، ہر عید کے ٹائم پہ ایک سوال آتا ہمارے پاس کہ بھئی ہمارے گھر کی پہلی قربانی ہے، کیا یہ قربانی ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے دینا؟ ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی دیجئے، آپ اپنے نام سے قربانی آپ دیجئے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ایک اور قربانی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے آپ دے سکتے ہیں۔ ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ گھر کی پہلی قربانی جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہونا ہے۔ آپ کے اوپر جو واجب ہے پہلے آپ وہ ادا کیجئے، واجب ادا کرنے کے بعد آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے برابر قربانی دے سکتے ہیں، آپ برابر قربانی دے سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی شوشہ چلتا کہ ہر گھر کے لیے ایک بکرا، چند لوگ ہے، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ فقہ حنبلی مانتے ہیں، جن کے مسلک کے اندر جو مقلدین ہیں، اگر وہ اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے طریقے پر ہر گھر سے ایک قربانی، ایک بکرا دے رہے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، تو وہ ان لوگوں کے لیے وہ جائز ہے، وہ تقلید کر رہے ہیں، مقلدین ہے۔ اب جو لوگ غیر مقلد ہے، وہ کسی امام کو نہیں مانتے، اب وہ اٹھا کے جو ہے سو یہ بول دیتے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فقہ حنفیہ میں ہمارے پاس جو ہے ہر صاحب نصاب کے لیے الگ قربانی کا جو ہے نظم ہے، الگ قربانی کا نظم ہے۔ اور آپ قربانی جب دے رہے ہیں تو آپ کی نیت گوشت کھانے کی نہیں رہنا، وہ تو گوشت تو آئیں گے ہی نا بھائی، کھا لینا آپ، لیکن مقصد گوشت کھانا نہیں ہونا، مقصد اللہ کی رضا رہنا، مقصد اللہ کی رضا رہنا۔ اور جب آپ بکرا خریدنے جائیں تو آپ یہ سوچ کر بکرا ہرگز نہیں خریدنا کہ میں یہ بڑا والا بکرا، بڑا والا دمبا لے جاؤں گا، محلے میں چرچے ہو جائیں گے، خاندان میں میرے چرچے ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے، ارے بازو والوں کا تھوڑا چھوٹا ہے، اپن اس سے ذرا بڑا لے لیں گے۔ جی، اگر کمپٹیشن ثواب کی نیت سے ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، الحمدللہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا سا بڑا لا لوں گا، آپ کا مقصد ریاکاری نہ ہو، ورنہ پورے اعمال فضول ہو جاتے ہیں، آپ کی قربانی فضول ہو جائے گی۔ آپ دکھاوے کے لیے قربانی ہرگز نہ دیں، قربانی کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بولے اتنا بڑا بیل ہم لا لیے، پورے محلے میں ایسا نہیں ہے، لے کے اس کو گلی گلی پھر رہے آپ، یہ چیزیں دکھاوا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی میں کتنا بڑا بکرا لایا، آپ کی واہ واہ ہو، اس سے آپ جو ہے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا چاہتے ہیں قربانی کے بکرے کے اوپر یا پھر جانور کے اوپر، بڑے جانور کے اوپر، تو خدارا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سدھر جائیں، ورنہ آپ کے جو ہزاروں لاکھوں روپے جو جانور میں جا رہے ہیں وہ بھی فضول ہو جائیں گے، الٹا آپ کے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جائے گا، ریاکاری کا، تکبر والا گناہ لکھا جائے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ بغیر ریاکاری کے جانور خریدے، اچھے سے اچھا جانور خریدیں، مقصد یہ رہنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو عطا فرمایا ہے، میں تیرے مال سے تیری بارگاہ میں بہترین قربانی پیش کر رہا ہوں، یہ مقصد ہونا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہونا ہے کہ پھپھا کا بکرا اتنا ہے تو میں اتنا بڑا لا لوں گا، چچا کا اتنا ہے تو میں اور بڑا بکرا خرید کے لا لوں گا، خاندان کو دکھاؤں گا، پورے قبیلے کو دکھاؤں گا، محلے کو دکھاؤں گا، یہ قربانی نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے۔ ایسی چیزوں سے بچیں، آپ ایسی چیزوں سے بچنا لازم ہے۔
کیونکہ تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، ریاکاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر، ریاکاری کیا ہے؟ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو چھیننا چاہا۔ تو یہ تکبر سے بچے، ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچے۔ دکھاوا بہت بری چیز ہے، دکھاوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز پڑھے، نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے خشوع و خضوع سے نماز پڑھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے سجدے لمبے کر دیا، رکوع لمبا کر دیا، نماز دیر تک پڑھا تاکہ لوگ نمازی سمجھے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی دجال ہے، ایسا آدمی دجال ہے، دجال کی حرکت ہے۔ آپ کوئی عمل دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے، بلکہ آپ کا ہر عمل اللہ کے خاطر ہونا چاہیے، آپ کا ہر عمل اللہ کے خاطر ہونا چاہیے۔ یہ انمول جو 10 دن ہمارے پاس سایہ فگن ہو رہے ہیں، پہلی ذو الحجہ سے لے کے 10ویں ذو الحجہ تک، یہ اتنا مبارک عشرہ ہے کہ اتنے مبارک ایام پر کبھی سورج اس کے سوا طلوع نہیں ہوا۔ اتنے مبارک ایام ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 ذو الحجہ کو کثیر گناہگاروں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ اب ہمارے پاس کانسیپٹ یہ بن گیا، تسبیح بولے تو رمضان، نماز بولے تو رمضان میچ، روزہ بولے تو رمضان میچ، تہجد بولے تو رمضان میچ۔ بولے دیکھیے، انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی تمام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ جب عبادت کی جب بات آئی تو خالی رمضان کے مہینے میں آپ کریں گے، باقی آپ 11 مہینے تک بس لاٹھوری کرتے پھریں گے یہاں سے وہاں۔ بولے نہیں، رمضان میں پورے روزے رہ گیا، تراویاں پڑھ لیا، 5 نمازہ پڑھ لیا، اب میرے سے نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے اس کے بعد میں پڑھنا ہی نہیں ہے، خالی جمعے کو جمعہ آنا ہے، تو آپ بہت بڑی بے وقوفی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کتنے؟ 5 نمازوں کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ اپنی زندگیاں کس ڈگر سے کہاں پر جا رہی ہے۔ مؤذن پکار کر ہم کو بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم جو ہے دکان کے کاؤنٹر پر پیسے گنتے ہوئے سوچ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، سکے گنتے ہوئے سوچ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کاروبار کرتے ہوئے سوچ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ارے ہلاک ہو جائے ایسی کامیابی جو اللہ کو ناراض کر کر کامیابی ہے۔ نہیں، کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو 5 وقتہ نمازیں بھی ادا کرے، کامیاب وہ ہے جو سچائی کے ساتھ بزنس کرے، کامیاب وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے، تب جا کر جو مال کمائے وہ کامیابی والا مال ہوتا ہے۔ وہ غذا کھایا سو والے کو بھی نماز پڑھنا دل بولتا۔ اکثر دیکھیں آپ، غذا جب پاک ہوتی نا تو انسان کے اعمال بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ جب بری غذا پیٹ کے اندر جاتی نا تو وہ غذا آپ کو سجدوں سے روک دیتی۔ زبردستی جمعے کو آئے بھی تو ایسا دکھتا مسجد کے اندر بیٹھے تو ارے کہاں کے بیٹھ گیا، کئی کو قید ہو گیا، انہوں کتنی لمبی تقریر کر رہے، کب نماز ختم ہوتی، اتنا لمبا خطبہ۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسجدوں کے اندر بے چینی جب ہوتی جب آپ کی غذا کے اندر فالٹ آ جاتا، آپ کی روحانیت کے اندر وائرس آ جاتا، جب جا کے آپ کو مسجد کے اندر سکون نہیں ملتا۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ
مسجد میں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے اور مزہ آتا ہے. کہا کہ مولا جنت تو اللہ کی نعمت ہے, وہاں بیٹھنا چاہیے, مسجد میں بیٹھنے سے آپ کو سکون کیوں ملتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. تو مسجد میں بیٹھا کرو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے رزق حلال کھاؤ. صرف نماز فرض نہیں ہے, صرف روزہ فرض نہیں ہے, صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے جی, حلال غذا کھانا بھی فرض ہے. بولیے حلال غذا کھانا بھی فرض ہے. اگر غذا حلال نہیں ہے تو روزہ بھی جو ہے سو آپ کا قبول نہیں ہوتا. اگر مال حرام سے حج کو گئے تو حج بھی قبول نہیں ہوتا. اگر حرام مال سے بکرا کاٹے, بکرا کیا ہزاروں بکرے کاٹ دو, وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. حرام مال سے زکوٰۃ دو, وہ بھی قبول نہیں ہوتی, الٹا گنہگار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے, یہ جو وجود ہے نا آپ کا, یہ جو جسم ہے نا آپ کا, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کے اندر اچھی غذا ڈالو, پاک غذا ڈالو. پاک غذا ڈال کے دیکھو, ایک تسبیح اگر بھی آپ پڑھے درود شریف کی تو اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. آپ پاک غذا کھا کر نماز پڑھو, ایسا دل بولتا کہ یا اللہ یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہوں میں. سجدے میں جو لذت ہے وہ جب معلوم ہوتی, نماز میں جو لذت ہے اور حج کرنے میں جو لذت ہے, قربانی ادا کرنے میں جو لذت ہے, وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کی غذا پاک ہو. اگر کوئی حرام غذا کھا رہا ہے تو اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا, کسی چیز میں مزہ نہیں آتا اس کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جو گاڑی پیٹرول کی ہوتی نا, پیٹرول ڈالے تو اس سے ہی چلتا اس کا انجن. اس کے اندر اگر ڈیزل ڈال دیے, اس کے اندر کیروسین ڈال دیے تو کیا ہوتا, انجن میں گڑبڑ ہو جاتا, انجن کے پارٹس خراب ہو جاتے, پسٹن خراب ہو جاتا. اسی طریقے سے اللہ نے اس جسم کو حلال غذا کے لیے پیدا فرمایا ہے, حرام غذا کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے, جس طرح آپ پر نماز فرض ہے, روزے فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, آپ کے اوپر حلال غذا کھانا بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے. آج کیا ہوا, کہیں سے بھی آؤ اپنی جھولی میں آؤ, کیسا بھی آ رہا ہوں گا, آن دو. بولے یہ چیزوں کو چھوڑے آپ, یہ چیزوں کو چھوڑے آپ. یہ دنیا فانی ہے, اللہ کی ذات باقی ہے. جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے اوپر آپ زیادہ توجہ نہ دے. یہ دنیا کیا ہے, الدنیا متاع الغرور, دنیا کھیل تماشے کا گھر ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو یہ کھیل تماشے, آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال بطخ کی طرح ہوتی ہے. وہ پانی میں رہتا ہے, پانی میں مستی کرتا ہے, پانی سے لطف اٹھاتا ہے, لیکن جب پانی سے نکلتا ہے, دریا سے نکلتا ہے, تو اپنے پر جھٹکتا ہے, اس کے پر پر ایک خطرہ بھی نہیں ہوتا. تو مومن کی مثال ایسی ہے, وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے عیش و آرام کے مزے لیتا ہے, لیکن جب وہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو دنیا کی تھوڑی بھی محبت اس کے سینے میں نہیں ہوتی. تو دنیا کو استعمال کرو. یہ دنیا کا مال جو ہے, اگر مال ہے آپ کے پاس تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, مال ہے تو حج کر سکتے ہیں. پیسہ کمائیے حلال طریقے سے, پیسہ کمائیے آپ حلال طریقے سے, حلال پیسہ آپ کمائیے. آپ کے پیسے کو آپ دینداری کا ذریعہ بنائے, غریبوں کی مدد کریں, محتاجوں کی مدد کرے, مفلس لوگوں کی مدد کرے. جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب تک کوئی مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرتا ہے. تو حاصل کلام میں آپ کو بولنا یہ چاہتا ہوں, یہ قربانی کا مقصد صرف آ کر بکرا ذبح کر دینا, گوشت کھا لینا, کباب ڈال دینا نہیں ہے. قربانی کا مقصد یہ ہے اپنی جو انا ہے اس کو ختم کرنا ہے. قربانی کا مقصد جو ہے, یہ جو دنیا طلبی ہے نا, اللہ کو چھوڑ کر جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, یہ حرکت کو چھوڑنا ہے. قربانی کا مقصد
جھوٹ کو ختم کر دینا ہے، غیبت کو ختم کر دینا ہے، اللہ کے ہو جانا ہے، اللہ کے ہو جانا ہے، جی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے قربانی کے ذریعے، قربانی کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ایک بات حاصل کلام میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ماہ ذو الحجہ بے انتہا بابرکت مہینہ ہے، جتنے افراد حج کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ جو آدمی صاحب استطاعت، اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے کہ وہ حج کر کر آ سکتا ہے، آنے کے بعد بھی اس کے پاس اہل و عیال کے لیے نفقہ ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر جو ہے، جو بالکل صحت مند ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا۔ جو آدمی مالدار ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اور جس کے اوپر حج فرض ہو اگر وہ حج نہ کرے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، بہت بڑا گنہگار ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آخری حدیث پاک ایک بیان کروں گا، درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس قربانی دینے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے پاس قربانی دینے کی حیثیت ہو اور قربانی نہ دے، حضور فرماتے ہیں ایسا آدمی ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ پھٹکے، عیدگاہوں کو نہ آئے۔ یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کے پاس مال ہے، اس کے باوجود آپ قربانی نہیں دیتے تو آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ آ کر عید کی نماز پڑھیں، آپ بہت بڑے گنہگار ہو رہے ہیں، آپ بہت بڑے خطاکار ہو رہے ہیں قربانی نہیں دے کر۔ قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ حاصل کلام جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے، فی زمانہ اس کی قیمت 42,000 ہو رہی ہے، جس کے پاس 42,000 روپے ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے گاڑی کی شکل میں ہو جو یوز میں نہیں ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی ڈیٹیلز الحمدللہ ہم نے تقریر کی ابتدا میں پیش کر دیے ہیں۔ حاصل کلام میں آپ کو کہتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہوں، آج انشاءاللہ تعالی ذو الحجہ کا چاند دکھے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جو قربانی دے رہے ہیں وہ حضرات بال اور ناخون نہیں کاٹ سکتے، اثر تک کاٹ سکتے، آج کی اثر تک کاٹ سکتے، اثر مغرب سے تھوڑا پہلے بھی کاٹ سکتے، مغرب سے تھوڑا پہلے بولے تو وہاں اذان ہو رہی جا کے حجام کرنے آپ بیٹھ جائیں گے، نہیں، اس لیے اثر بول رہا ہوں میں، اثر سے پہلے تک آپ کاٹ لیجئے جو قربانی دے رہے، اور جو نہیں دے رہے قربانی صاحب استطاعت نہیں ہے وہ بھی اپنے بال ناخن جسم کے کوئی بال نہیں کاٹنا ہے۔ بولے بھائی جو دے رہے انہوں نہیں کاٹنا، یہ سمجھ میں آیا، جو نہیں دے رہے انہوں کئی کو نہیں کاٹنا، مسئلہ یہ ہے جو دے رہے ان کے اوپر تو ضروری ہے کہ نہیں کاٹنا، اور جو نہیں دے رہا اگر انہیں نہیں کاٹا تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، قربانی کا ثواب اللہ عطا فرما۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا کرم ہے اپنی امت کے اوپر کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو نا امید مت ہو، کسی کے پاس اگر پیسہ ہے مال کے ذریعے وہ بکرے ذبح کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہے، کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے، آپ خوش ہوئیے اس کے لیے، اللہ تجھے اور عطا فرما دے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس نہیں ہے میں کیا کروں، بلکہ آپ وہ عمل کیجئے جو آپ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کے صدقے میں وہ جتنا کھلا رہا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھے ہوں گے آپ 9.5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ لگا کے حج کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں،
حاجی جب حج کو جا کے آتا، آپ اس سے پوچھئے پکڑ کے کہ بھئی آپ حج کو جا کے آئے؟ بولے ہاں۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ بولے 10 لاکھ ہوئے، 12 ہوئے، 15 ہوئے۔ اب اس کی خواہش کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق 12 ہوئے، 15 ہوئے۔ بولے اللہ نے آپ کا حج قبول کیا؟ تو کوئی حاجی یہ نہیں بولتا آپ کو، کوئی یہ نہیں بولیں گا کہ ہاں میرا حج قبول ہو گیا، بلکہ یہی کہیں گا 12 لاکھ لگا کے کہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صدقہ تو دیکھو ان لوگوں کے اوپر جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کرے، مال نہیں ہے تو کیا ہوا، حضور کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی والدہ کو یا والدین کو مسکرا کر ایک نظر دیکھ لے تو اللہ اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، کامل حج کا ثواب عطا، قبول حج کا، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی نے 2 بار دیکھا، کہا اللہ اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دن میں 2 حج، یہاں سال میں 1 ہو رہا، یہاں پر دیکھو رحمت للعالمین کی رحمت تو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے، ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ کسی نے اگر دن میں 3 بار دیکھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اپنے والدین کی طرف ایک دن میں مسکرا کر 10 نظر بھی ڈال دی تو اللہ اس کو 10 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے جو جا رہے ہیں اللہ ان کے وسیلے ہم کو بھی حج کرنے کا فریضہ عطا فرمائے، اور یہ ماہ ذوالحجہ کا احترام کرے۔ آج کی مغرب سے تکبیرات تشریق کہتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 10 دن آپ کی زبانوں پر بس یہی تکبیرات ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ فضل و کرم سے نوازے گا، ہر مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 دنوں میں اس ذکر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آباد فرما دے گا۔